علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے اپنے اعتقادیہ میں 10 چیزوں کو غلو قرار دیا ہے کہ جس شیعہ کا عقیدہ اس 10 میں سے کسی ایک شے پر ہو وہ غالی ہے. اعتقادیہ تو اس وقت نہیں ہے میرے پاس، لیکن علامہ آیت اللہ سید احمد موسوی مستنبط کی کتاب یہ القطرہ میرے ہاتھ میں ہے، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں. حرف کی خیانت ہو، ترجمے میں رتی کی خیانت ہو، میں اپنی زبان خود کاٹ پھینک دوں گا. یہ کتاب آپ کے سامنے کیا کیا چیزیں ہیں. اما اصحاب الافراد، جو پڑھا دیتے ہیں ائمہ خدا کو، ہم اصحاب القول بألوہیتہم او بکونہم شرکاء للہ فی العبودیت او فی الخلق والرزق باستقلالہم او ان اللہ حل فیہم او اتحد بہم او انہم یعلمون الغیب بلا اعلام من اللہ او انہم انبیاء او بتناسخ ارواح بعضهم الى بعض او انہم لم یقتلوا بل شبہ لهم او ان معرفتهم تغنی عن فعل الطاعات ولا تکلیف معها بترک المعاصی او بتفضیل احدهم علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ یہ آج سن لوگے نا کہ غلو کیا ہے تو آنے والے دنوں میں آسانی رہے گی آپ کو. فرما رہے ہیں ہم اصحاب القول بألوہیتہم، جو بھی 14 میں سے کسی کو اللہ کہے وہ غالی. میں جملہ بولوں گا، آپ میری تائید کریں گے. جو بھی 14 کو اللہ کہے، اللہ مانے، اللہ سوچے، اللہ سمجھے، اس پہ لعنت. بات آگے سمجھ. او بکونہم شرکاء للہ فی العبودیت، یا جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ یہ 14 عبادت میں اللہ کے شریک ہیں، یعنی ایک سجدہ اللہ کو، ایک ان کو، ایک نماز ان کی عبادت کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کے لیے. جو یہ عقیدہ رکھے وہ بھی غالی. اور جس شیعہ کا یہ عقیدہ ہو اس پہ لعنت. گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ او فی الخلق والرزق باستقلالہم، مجلسی فرماتے ہیں یا جو یہ عقیدہ رکھے کہ یہ بال استقلال خالق رازق ہے، یعنی اللہ نے ان کو طاقت نہیں دی، اپنی طاقت سے ہے. تو جو شیعہ یہ عقیدہ رکھے کہ یہ اللہ سے لیے بغیر خلق کر سکتے ہیں یا رزق دیتے ہیں، اس پہ لعنت. او ان اللہ حل فیہم او اتحد بہم، یا جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ ان میں حلول کر گیا ہے یا اللہ ان سے جڑا ہوا ہے، وہ غالی. جس شیعہ کا یہ عقیدہ ہو اس پہ لعنت. تھوڑے کیوں کر رہے ہو؟ ڈر رہے ہو؟ تمہیں سے ہے کسی کا یہ عقیدہ تو پھر لعنت کرتے ہوئے نہ گھبراؤ. او انہم یعلمون الغیب بلا اعلام من اللہ، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ اللہ کے بتائے بغیر علم غیب جانتے ہیں، یعنی اللہ نے ان کو نہیں دیا، خود جانتے ہیں، وہ بھی غالی. جس شیعہ کا یہ عقیدہ ہو اس پہ لعنت. او انہم انبیاء، یا جس شیعہ کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ نبی ہے وہ غالی، اس پہ لعنت. او بتناسخ ارواح بعضهم الى بعض، وہ غالی ہے جو تناسخ ارواح کا عقیدہ رکھتا ہو. کیا مطلب؟ یعنی علی کی روح حسن میں داخل ہو گئی، حسن کی روح حسین میں، حسین کی زین العابدین میں، جیسے ہندوؤں کا آوگون کا عقیدہ ہے، اسی کو عربی میں تناسخ کہتے ہیں. جو شیعہ یہ عقیدہ رکھے اس پہ لعنت. او انا معرفتهم تغنی عن فعل الطاعات ولا تکلیف معها بترک المعاصی، فرماتے ہیں وہ بھی غالی ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ ان کی معرفت کے بعد عمل کی کوئی ضرورت نہیں. بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ جو یہ کہے کہ بس 14 کی معرفت حاصل کر لی، اب نہ نماز کی ضرورت،
نہ روزے کی ضرورت، وہ بھی غالی۔ جس شیعہ کا یہ عقیدہ ہو اس پہ لعنت۔ او انہم لم یقتلوا بل شبہ لہم، فرماتے ہیں وہ بھی غالی ہے جو یہ کہے کہ یہ شہید نہیں ہوئے بلکہ لوگوں کو شبہ گزرا ہے۔ جو ان کو شہید نہیں مانتا اس پہ بھی لعنت۔ او بتفضیل احدہم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو ہمارے نبی سے کسی امام کو افضل سمجھے، ہمارے نبی سے، آدم سے نہیں، عیسیٰ سے نہیں، ہمارے نبی سے افضل سمجھے، وہ بھی غالی۔ تو جو شیعہ علی سے مہدی تک کسی امام کو محمد مصطفیٰ سے افضل سمجھے اس پہ لعنت۔ یہ ہیں 10 چیزیں نشانی غلو کی، جن کا عقیدہ ان 10 پہ ہو، 9 پہ ہو یا کسی ایک شے پہ ہو اس پہ بھی لعنت، اور اس کو چھوڑ کر جو ان کے فضائل پہ شک کرے اس پہ بھی لعنت، اس کی ماں پہ بھی لعنت، اس کے باپ پہ بھی۔